اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی. واقعہ یہ ہے کہ جب انسان دشمنی اور تعصب اور حسد اور بغض کے بخار میں مبتلا ہوتا ہے نا، اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے خلاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا جھوٹ باتیں لوگوں کو سکھلا رہے ہو جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری ہی نہیں. تو یہ جو موسیٰ کے پاس جو کتاب آئی تھی، موسیٰ جو تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے، وہ کہاں سے آئی تھی؟ جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو وہ علم دیا گیا جو تم کو پہلے سے حاصل نہیں تھا. تو ہمارے یہاں بھی اس طرح سے غصے میں کبھی لوگ ہوتے ہیں نا، تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جی، وہی ہے. تو حالانکہ بالکل خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت بات ہوتی ہے. تو یہودیوں نے یہ بات ان کو سکھلائی تھی، اور ان کی تورات کے بارے میں یہاں پہ یہ بھی کہا، جو میں پہلے 3-4 دن پہلے اشارہ کر چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز مصیبت زائل ہو گئی یہاں سے. ہمارے شیخ عبدالغفور صاحب کی محنت اور کوششوں سے فرمایا کہ تجعلونہ قراطیس، یہ اپنی کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے نا، تو اس کو تم قراطیس بناتے ہو، پارے پارے کر دیتے ہو. ایک ایک کاغذ جی کو لے کے سمیٹ کے رکھتے ہیں، کوئی دیکھنے نہ پائے. اور یہ کہ پوری کتاب کا خلاصہ پھر جو ہے نا 2-4 آیتیں اس میں سے منتخب کر لی گئی، بڑی فضیلت والی. اس کے بعد پوری کتاب کی ضرورت نہیں، بس اتنی فضیلت کافی. ہمارے یہاں بعض لوگ اسی پہ وہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لو تو کیا نام ہے پورا قرآن شریف کا ثواب مل گیا، اس لیے قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ اخلاص سے اس کی تلاوت کر لیا کرو. تو وہ فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ تمام فضیلت کے باوجود قرآن شریف کا بدل نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا، قراطیس کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے اپنی کتاب کو کر ڈالے تھے اور پھر وہی پڑھتے پڑھاتے تھے. یعنی اصل کتاب اور کتاب کا مغز اور کتاب کا مقصد یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی تھی. جیسے وہاں پہ اس دن وہ کتاب رکھی ہوئی تھی اور آج فضائل کے نام سے، وظائف کے نام سے، تو اس لیے نشاندہی کی گئی. انہوں نے کہا تو یہ آپ جان لیجئے کہ امام صاحب نے بھی دیکھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ باقی یہ گمراہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو پھینک دو جلدی، اسے لے جا کے باہر پھینکو. کہا بھائی اس میں تو پرانی آیات لکھی ہوئی، کیسے میں پھینکوں؟ گھر لے جا کے پھینکو باہر، کیونکہ اس میں ساری گمراہی ہے. اب دیکھیں، میں پہلے بھی کیا جو مثالوں کے ذریعے سمجھا چکا ہوں. ایک دیگ اگر بریانی اس میں ایک قطرہ آپ رکھ دیں زہر، تو آپ کھائیں گے؟ کوئی کھائے گا اس بریانی کو؟ آپ زمزم لا کے جو ہے نا ٹینکر رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے کھڑا وہ ڈال دیں پیشاب، تو کوئی پیے گا اس کو؟ یہ حقیقت میں کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ قراطیس بناتے ہیں. انہوں نے بنایا اور ہمارے لوگوں نے بنایا. خیر وہ مصیبت وہاں سے ٹلی، اللہ کرے کہ حقیقت کر جائے. پھر آگے فرمایا اسی طرح کا، یعنی اسی طرح کی جہالت کا مظاہرہ قریش کے لوگ بھی، ان میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے. آیت نمبر 93 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ. کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان کھڑے اور کہے کہ میرے اوپر بھی وحی آئی حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے، تو اس طرح کے یعنی انتہائی ڈھیٹ بے وقوف جو ہے جاہل، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی وحی آئی، بس مار دیتے تھے ڈینگے، میرے اوپر بھی وحی آتی ہے. کوئی صحیح جواب نہیں ہے. اور یہ کہ اس وحی کو سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی سنو تو صحیح، نہیں آپ کی نہیں سننی ہے، میرے اوپر بھی وحی آئی، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا اس وقت جب فرشتے، جب یہ سکرات الموت مبتلا ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے لاؤ اپنی جانیں نکالو، روحیں ہمارے حوالے کرو، اور آج تمہیں رسوائی کا عذاب جو ہے بدلے میں دیا جائے گا، جو کچھ تم جھوٹ بکتے تھے اس کے بدلے میں، اور اللہ کی طرف جھوٹ تم منسوخ کر کے باتیں بکا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے. آگے اگلے صفحے پہ ان اللہ فالق الحب والنوى سے لے کر آیت نمبر 99 تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانیں جو بالکل ہمارے سامنے یعنی ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں ہمیشہ، وہ چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز پر اگر انسان غور کرے تو اس کے اندر پروردگار کی معرفت کا دفتر چھپا ہوا ہے، دفتر کا دفتر چھپا ہوا ہے. اس کا وقت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم گفتگو کریں. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. دانا اور گٹھلی بے جان جامد چیز ہے اور خشک چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنی بڑی کھجور کی گٹھلی مثلا
کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس گٹھلی کے اندر، یوں کہہ دیا جائے کہ اس گٹھلی کے اندر 20 میٹر لمبا جو ہے ایک درخت چھپا ہوا ہے اور اس میں 100 من کھجور رکھی ہوئی ہے، تو کوئی کہے گا؟ کوئی مانے گا؟ کہہ بیوقوف آدمی تو. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گٹھلی کو پھاڑ کے اس سے جو ہے درخت نکال دیتا ہے، اسی کو پوٹینشیل کہا جاتا ہے، بالقوت ایک چیز موجود ہوتی ہے. تو اس کھجور کی گٹھلی میں بالقوت ایک چیز موجود ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ درخت. تو پھر درخت سے نہ جانے کتنے درخت، پھر ایک درخت سے ہر سال جو پھل آتا ہے وہ، اور پھر ان پھلوں کے بارے میں اگلی آیت میں، آیت نمبر 99 میں جو کہا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پانی سے پھر ہر چیز کو نکالتے ہیں، ہر نبات نکالتے ہیں، اور پھر اس سے سبزیاں نکالتے ہیں، سبزے نکالتے ہیں، اور اس میں سے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور اور اس کے گچھے اور گوشے. آپ ذرا دیکھیں یہ دانے کہاں سے نکل کر آتے ہیں؟ دانے کون بناتا ہے؟ دانوں کی نوعیت، ان کا ذائقہ، ان کی تاثیر، ان کی لذت، یہ کون متعین کرتا ہے؟ اور پھر وہ دانے یوں جو رکھے رہتے ہیں، کون سی مشین ہے حقیقت میں کہ جو اس کو یعنی وہاں پہ ان کو سجاتی ہے اور لگاتی ہے؟ تو کھجور آپ دیکھیں کہ اس کے خوشے، معلوم ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین مشین انسان اگر بنا لے اور چاہے کہ اس طرح کا خوشہ بنا لے، نہیں بنا سکتا. کوئی ایک گندم کی بال آپ لے لیں، ویسی چاہے کہ بنا لیں اسی طرح سے، نہیں بنا سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانیں ساری بیان کی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کو، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ان تمام چیزوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان کے لیے. اور اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ان کے اندر ارادہ ایمان پایا جاتا ہے. جو ماننا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے سب کچھ جو ہے بیکار. کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، جس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، دوسری طرف لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. اس کے باوجود لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ کے شریک بنا ڈالے ہیں. کن کو؟ جنوں کو. یہ اللہ کے شریک ہے، یعنی اللہ کے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں وغیرہ وغیرہ، خدائی میں انہیں بھی شریک کر دیا، حالانکہ ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے ان کو اس میں حصے دار بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں اتنا کچھ، سب کچھ وہ بنائے، اور لوگ کہیں کہ جنوں کا اس میں کمال ہے، ان کا بھی دخل ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے ہیں، اپنے طور سے گھر ڈالے ہیں کہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ پاک ہے، بہت بلند برتر ہے ان اوصاف سے جو کچھ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجود، یعنی خالق، عدم سے ایجاد کرنے والا. کوئی چیز نہیں، کوئی مادہ نہیں، کوئی میٹیریل نہیں، کچھ نہیں، کوئی نقشہ نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، کچھ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عدم سے وجود میں لانے والا. تو آسمان اور زمین کا جو خالق ہے، بھلا فرمایا کہ انا یکون لہ ولد، اسے کیا ضرورت ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی، اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آگے فرمایا کہ یہ جو اللہ ہے جس کی یہ شانیں ہیں، گٹھلیوں سے پھاڑ کے اور دانوں سے پھاڑ کے سبزے نکالتا ہے، درخت نکالتا ہے، مردے زندے سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس نے نشانیاں بنائی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں حقیقت فرمایا اور اشارہ کر کے ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب، وہی اللہ جس کی یہ ساری شانیں ہیں، جس کے یہ سارے کارنامے ہیں، جس کی یہ قدرت کے مظاہر ہیں، وہی تمہارا پروردگار ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اور صرف وہ. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق وہ ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو. تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے، وہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور اس کے بعد سامان ربوبیت بھی وہ فراہم کر رہا ہے. تو بھلا دوسروں کا کہاں سے حصہ ہو جائے گا خدائی میں؟ اس دنیا پہ کوئی بھی ہستی، کوئی ذات جس کا کسی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مستحق عبادت نہیں بن سکتی.
مستحق عبادت صرف وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو سب کو پیدا کرنے والی ہے، سب کو بنانے والی ہے۔ یہ بات تو مشرکین عرب بھی مانتے تھے اور جانتے تھے کہ سب کچھ کا خالق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے یہ دلیل ان کے سامنے رکھنے بڑی آسانی سے رکھی جا سکتی تھی کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے تو لہٰذا اسی کو رب مانو، وہ اسی کی بندگی کرو، اسی کی بات کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہباں ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پاتا ہے۔ اس کے متعدد معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں اور اس میں بڑی وسعت ہے، لیکن اتنی وسعت کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن اس کا اصل مفہوم میرے نزدیک والعلم عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یہ ہے، یہ تو اس میں کلامی مسئلہ آیا ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں لوگ کہ نہیں دیکھ سکتے۔ معتزلہ ہمارے یہاں گروہ نکلا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رویت یعنی رویت باری کا کوئی سوال نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس دلیل میں یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، جبکہ دوسری آیات اور احادیث کے بالکل خلاف یہ مفہوم جاتا ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی حقیقت میں وہ یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ رویت کا لفظ نہیں ہے۔ ادراک کے معنی پکڑ لینا اور تاڑ لینا، پا لینا، یہ اس کا ادراک کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت کرے تو اس کا رخ کس طرف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگاہوں کو یعنی اس کے رخ کو، اس کے مقصد کو، اس کے ہدف کو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے یا غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو تم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس بات کا اطمینان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص اور تمہاری عبادت، تمہاری توجہ، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ حقیقت میں مقصد ہے۔ تو کسی آدمی کو یہ نہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے تو اس سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف کس طرح سے متوجہ ہے، لیکن اتنا اطمینان رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہاری آنکھوں کے اشاروں تک کو وہ جانتا ہے کہ کس کی طرف تمہاری آنکھیں متوجہ ہیں۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ويقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء